میری اماں بہت خوبصورت تھی۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر ان سے شادی کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ابا کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ جیسے ہی اماں ادھر ادھر ہوتی تو سوتیلا باپ مجھے گود میں بٹھا کر پیار کرتا، کبھی میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی میرے نازک حصوں پر۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا۔ ایک دن اماں سے شکایت لگائی تو الٹا اماں مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی اپنے باپ پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے، وہ تو تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے جسم میں تبدیلیاں واضح ہونے لگیں، یعنی کہ میں اب بالغ ہو گئی تھی، لیکن ابا کی حرکتیں مزید بگڑتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ ابا نے جان بوجھ کر میرے کمرے کا لاک خراب کر دیا اور اماں کو روز نیند کی گولی کھلا کر میرے کمرے میں آ جاتے۔ اس رات تو ابا نے حد کر دی۔ میں ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی کہ ابا یہ کام حرام ہے، میں آپ کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتی۔ لیکن ابا اپنی گندی ضد پر قائم تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ابا کی گندی فرمائش پوری کرنی پڑی۔ جب میرا سانس بند ہونے لگا تو میں زبردستی اپنا آپ چھڑوا کر کھانسی ہوئی واش روم بھاگ گئی۔ منہ صاف کر کے باہر آئی تو جو منظر سامنے دیکھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ ابا کے ہاتھ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کے بارے میں یہی الفاظ سنے تھے کہ میری ماں تو خود اس گھر سے بھاگ گئی مگر میری زندگی جہنم بنا کر چلی گئی۔ میری دادی اور پھپھو ہر وقت مجھے ماں کے تانے دیتی رہتی۔ سچ ہے کہ عورت کی ایک غلطی اس کو نسلوں تک برباد کر دیتی ہے۔ دادی اور پھپھو مجھ سے یوں نفرت کرتی تھیں جیسے میرے باپ کو دھوکہ امی نے نہیں میں نے دیا ہو۔ بہرحال باپ کو تو ذرا برابر بھی میری فکر نہیں تھی۔ کبھی وہ مجھ سے لاڈ پیار کیا کرتے تھے مگر جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا شاید انہیں اماں کی یاد آ گئی، ان کی محبت مجھ سے روٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرتے، مجھے سارے ڈانٹنے کا کہتے۔ اب شاید انہیں یہ خوف تھا کہ میں اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلنے نہ لگوں، اور اس میں سراسر میری دادی اور پھوپھی کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے یہ بات ابا کے دل میں بٹھا دی تھی کہ سارا بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ جائے گی۔ شروع میں ابا ان سے لڑتے کہ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی مگر اس گھر میں میری حالت ایک نوکرانی سے بہتر تھی۔ میں جب بھی روتی مجھے اپنی ماں سے نفرت ہوتی، جس نے اپنے عیش و آرام کے لیے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، اور جس شخص نے میری ماں کو بکایا تھا اس سے بھی نفرت تھی۔ اس کا نام اسد علی تھا، وہ بڑے ہی امیر گھر کا شخص تھا۔ میری دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ میری ماں فرا کے حسن پر مر مٹا اور میری ماں اس کی دولت پر۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا اماں کو دولت اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ 3 سال کی بچی کو چھوڑ کر چلی گئی اور پلٹ کر خبر تک نہ لی، اور اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے ایف اے کیا، پھر مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ میں اپنے اماں ابا کی شادی کی کچھ تصویریں اسٹور میں دیکھی تھیں، وہاں کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے مٹی میں اٹھا ہوا ایک البم ملا۔ میں نے اسے صاف کر کے دیکھا۔ دادی نے یہ تو کہا تھا کہ فضول چیزوں کو پھینک دو، سو میں چیک کر رہی تھی، مگر یہاں تو ان کی شادی کی تصویر تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ دادی مجھے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ میں نے کچھ تصاویر اپنے کپڑوں میں چھپا لی۔ صفائی کے بعد میں نے رات کو سوتے وقت ان تصویروں میں اماں کو غور سے دیکھا۔ واقعی اماں بہت حسین تھی، کوئی بھی انہیں پسند کر سکتا تھا۔ میرے پاپا بھی انتہائی خوبرو تھے، دونوں ہی شادی کی تصویر میں بہت خوش لگ رہے تھے۔ ایک میرا دل بھر آیا، اس دن میں خوب روئی۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی۔ کاش امی آپ یہاں ہوتی، آپ دیکھتی کہ آپ کے کیے کی سزا آپ کی بیٹی کیسے بھگت رکھی ہے۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ پر گئی۔ میری سہیلی رینا کی شادی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ رینا کی امی نے بمشکل بابا سے اجازت لی تھی۔ دادی اور پھپھو کچھ نہ کر پائیں، مجبوراً مجھے جانے دیا۔ وہ بڑے شاپنگ مال میں مجھے لے گئی۔ وہاں میں نے اپنی ماں فرا کو دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اماں کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اکیلی تھی، انہوں نے عبایا اور نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ سالوں بعد بھی انہیں پہچان گئی تھی۔ وہ اپنی کار میں وہاں سے نکل گئی۔ مجھے اماں کا یہ انداز دیکھ کر ان سے اور نفرت ہونے لگی۔ میں نے گھر آ کر دادی کو بتایا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، توبہ توبہ، اس خرافہ نے اپنے یار کے پیسوں سے لی ہوگی کار، ورنہ کہاں سے آتے اتنے پیسے۔
अम्मा और भी कुछ कहती जा रही थीं, जबकि आजकल मेरी तबीयत ख़राब थी। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। मैं बहुत कमज़ोर थी, उठा तक नहीं जाता था। एक रोज़ दादी ने बाबा को कहा कि सारा को डॉक्टर को दिखाओ, ये उठ नहीं पा रही, घर के कामकाज कौन करेगा। बस उन्हें यही फ़िक्र थी कि उनके काम क्यों रुक गए हैं। एक दिन बाबा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे देखकर बाबा को बहुत डांटा। कहा, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपने पहले क्यों नहीं देखा। इन्हें टेस्ट करवाने का कहा। जब मेरे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बाबा को बताया कि मेरा तो जिगर सुगड़ता जा रहा है। उसका एक ही इलाज है कि कोई इनको अपने जिगर का टुकड़ा डोनेट कर दे, और वो इंसान करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, जैसे माँ बाप या बहन भाई। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है। बाबा रो पड़े। बाबा के सारे टेस्ट किए गए थे, मगर उनका लीवर बहुत वेटी था, और जिस जिगर में चर्बी हो वो किसी काम का नहीं। मैं और बाबा बहुत परेशान थे, इसके किसी और को कोई फिक्र नहीं थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती। एक दिन बाबा मेरे पास आए और बोले, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश में हूँ, शायद उसका जिगर मैच हो जाए। वो बहुत दुखी लग रहे थे। नहीं बाबा, मैं उस औरत का कोई एहसान नहीं लूँगी जिसने आपकी मासूमियत और आपकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। पापा रोने लगे। बेटा, मैंने तेरी माँ को बहुत चाहा था, आज भी उसे बुला नहीं पाया, वरना मैं दूसरी शादी कर सकता था। मगर तेरा कसूरवार हूँ कि तुझे मैंने बाप की शौकत से भी महरूम रखा। नहीं बाबा, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने बाबा को चुप करवाया। मेरी बीमारी की खबर हर जगह फैल गई थी। रोज़ कोई ना कोई जाता था इलाज परसी के लिए। इस तरह एक दिन वो आदमी हमारे घर आया था, मैं जिससे नफ़रत करती थी, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना था। उसके कपड़े देखकर लगता था कि ये काफ़ी अमीर कबीर है। उसे देखते ही दादी और फूफा उसे बुरा भला कहना शुरू हो गई। तुम यहाँ कैसे आ गए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, निकल जाओ इस घर से। मगर उस आदमी ने उन पर पैसों की बारिश कर दी तो उनका मुंह बंद हो गया। असल में ये वही आदमी असद अली था जिसके साथ मेरी माँ भाग कर गई थी। बाबा उन दिनों घर पर नहीं थे। वो आदमी जब से आया था मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तभी मैंने उससे घबरा कर कमरे से निकलना छोड़ दिया था। मगर आज मौका पाकर वो मुझसे बात करने आ गया। उसका अंदाज में अजीब सी मकारी थी। बोला, बेटा, आप फिक्र मत करो, मैं आपका इलाज करवाने के लिए ही पाकिस्तान आया हूँ। जबकि मैं उसे नफरत से देखे जा रही थी। मुझे आपका कोई खैरात, कोई एहसान नहीं चाहिए। आपका एहसान लेने से अच्छा है कि मैं कब्र में जाऊं। मैं फूट पड़ी, कौन सा एहसान गुड़िया? उसने पूछा है तो मैंने कहा, आपने जो मेरी माँ को मुझसे जुदा किया, उस वक्त आपको मुझ पर तरस ना आया, और अब आगे हैं हमदर्दी जताने। नहीं बेटा, आपकी माँ का कोई कसूर नहीं था, ना ही मेरा। आपकी माँ एक पाकबाज औरत थी। मैंने हैरत से देखा तो वो बताने लगे। मैं अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके जब पाकिस्तान अपने ताया के घर आया तो मुझे पता चला कि बाबर ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। बाबर की मंगनी अपनी खाला की बेटी से बचपन में तय हो चुकी थी, मगर बाबर उस मंगनी को मानता ही नहीं था। बाबर को अपनी कॉलेज फेलो फरा से मोहब्बत थी, और उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। उधर फरा का आगे पीछे कोई नहीं था, यतीम लड़की थी। उसकी खाला, जो बहुत बीमार थी, जल्द से जल्द इस फर से सबका दोष होना चाहती थी। मजबूरन बाबर ने फरा के साथ निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। माँ बहन ने रोना धोना मचाया, मगर बाबर बहुत खुश था कि फरा उसकी हो गई। बाबर की मंगेतर उसी के घर होती थी। बाबर की माँ और मंगेतर ने प्लान बनाया कि किसी न किसी तरह फरा को घर से निकालना चाहिए। वो हर रोज उसकी शिकायत करते, मगर बाबर उनकी बातों को खूब समझता था। दिन गुजरते गए। फरा माँ बनने वाली थी। बाबर ने उसे हर आसाइश दी। हर एक दिन तुम इस दुनिया में आ गई, मगर इन सब को तुम माँ बेटी से नफरत थी। जब मैं इस घर में आया तो तुम 3 साल की थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन तुम्हारी फूफो ने मुझे कहा कि सारा को आज अपने साथ सुला ले, फरा की तबीयत ठीक नहीं। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने आपको अपने कमरे में खिलौने वगैरह देकर कुछ देर के लिए सुला दिया कि अचानक फरा तुम्हें ढूंढती हुई मेरे कमरे में आ गई। मुझे कहा कि भाईजान, आपने उसे अपने कमरे में क्यों सुलाया? मैं कब से उसे ढूंढ रही थी। अभी उसने इतना ही कहा था कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। बाहर से बाबर की मंगेतर ने चलाना शुरू कर दिया। खुदाया गजब हो गया।
فرح اسد کے کمرے میں ہے۔ اسی وقت بابر بھی آ گیا۔ فرح بیڈ سے تمہیں اٹھا رہی تھی، تمہاری دادی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ بابر مجھ پر اور فرح پر بھروسہ کرے گا، مگر وہ تو اسی وقت گھر سے نکل گیا۔ ان 3 عورتوں نے تمہاری ماں کو بہت پیٹا، بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری شور مچاتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تب میں تمہاری ماں کو وہاں سے نکال کر لے آیا، کیونکہ اس بیچاری کو ان لوگوں نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے کہا کہ بابر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کی چپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ بھی اس الزام کو سچ سمجھتا ہے۔ میں اسے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ میں بے قصور ہوں، اپنی صفائی کسی کو نہیں دوں گی۔ اس نے کئی بار فون کیے، گھر آنے کی کوشش کی کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکے، مگر انہوں نے کبھی اس گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ بیٹا، میں تمہارے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بیماری میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ شاید تمہاری بد دعا لگی ہے مجھے، حالانکہ میں بے قصور ہوں۔ انکل اسد یہ باتیں بتاتے ہوئے رو پڑے۔ انکل، کیا اماں آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں بیٹا، وہ بہت مضبوط عورت ہے، اس نے اپنا بوجھ خود اٹھایا، محنت کی، بچوں کو ٹیوشن دی۔ جب وہ یہاں سے گئی تو امید سے تھی، اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا، ان کا سارا بوجھ اکیلے اٹھایا۔ دن کو وہ اوپر چلاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ کیا میرے 2 بھائی بھی ہیں؟ مجھے خوشگوار خیرت ہوئی۔ ہاں بیٹا، وہ بتاتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میں نے دیکھا پیچھے بابا بھی کھڑے تھے، چپ چاپ سارا قصہ سن رہے تھے۔ انکل نے بابا کو دیکھ کر کہا، بابر، اب تو یقین کر لو، میرا فرح بے قصور ہے، وہ پاک باز اور مضبوط عورت ہے، اس نے اپنا بوجھ خود اٹھایا ہے، ورنہ وہ شادی کر سکتی تھی، مگر اس نے آج تک کسی سے شادی نہیں کی۔ بابا کا سر جھکا ہوا تھا، وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ انہوں نے سب سن لیا تھا کہ کیسے دادی لوگوں نے اماں کو ان سے الگ کیا۔ وہ مجھ سے اور انکل سے معافی مانگ رہے تھے۔ انکل ہمیں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آئے، بیل بجائی تو ایک لڑکا باہر آیا۔ السلام علیکم، کس سے ملنا ہے؟ جبکہ میں اور بابا اسے حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ میرا بھائی تھا۔ امی اس وقت گھر پر نہیں تھی، وہ ٹیکسی چلاتی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ بولا، میں حماد ہوں، اور یہ میرا بھائی فواد ہے۔ بابا نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ میرے بچے، وہ رونے لگے تو میں بھی ان کو گلے لگا کر رو پڑی۔ کچھ دیر میں امی آ گئی، مجھے اور بابا کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، میری جان، وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے چومنے لگی۔ بیٹی، تجھے پورے 17 سال بعد دیکھ رہی ہوں، کیا حال ہو گیا ہے؟ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ روئیں مت۔ اچانک بابا آ کر امی کے قدموں میں گر گئے۔ مجھے معاف کر دو فرح، میرا جرم معافی کے قابل تو نہیں، مگر اللہ کی خاطر مجھے بخش دو۔ بابر، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ امی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بابا کو انکل واپس گھر لے گئے۔ امی کو معلوم نہیں تھا مجھے جگر کی بیماری ہے۔ انکل نے ان کو آرام سے سمجھایا تو وہ گھبرا گئی۔ فکر مت کرو فرح بہن، میں اسی وجہ سے پاکستان آیا ہوں۔ مجھے کچھ رشتہ داروں سے اطلاع ملی تھی کہ بابر کی بیٹی کو کینسر ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہاں آیا کہ اس کا علاج کر سکوں۔ مجھے پتہ ہے اس علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بمشکل میں نے امی کو چپ کروایا۔ خیر، پھر امی کے ٹیسٹ کیے گئے، لیور میچ کیا گیا۔ اب ہم دونوں کا آپریشن تھا، ہمیں اسلام آباد جانا تھا۔ اس سب کا خرچہ اسد انکل اٹھا رہے تھے، میں اور امی کو ایک ساتھ آپریٹ کرنا تھا۔ ڈاکٹر کی ٹیم تیار تھی، ہمیں بھی لے جایا گیا۔ مجھے علم تھا کہ یہ بہت خطرناک آپریشن ہے، جس میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ امی کی فکر ہو رہی تھی، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈونر کو کوئی رسک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صحت مند ہوتا ہے اور وہ جلد ہی ریکور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جگر کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر جسے لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، اس کے 50-50 چانس ہوتے ہیں کہ وہ لیور کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مگر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کی ماں کا لیور دیا جا رہا ہے، ہمیں یقین ہے آپ کا آپریشن کامیاب ہوگا۔ ڈاکٹر مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میں نے بہت صبر کیا، اپنے اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ صبح سے آپریشن شروع تھا کہ رات کے وقت ختم ہوا۔ ڈاکٹر نے بابا اور انکل کو بتایا کہ پیشنٹ کے لیے 2 دن بہت خاص ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں وہ سروے کر جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی ماں بھی ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے کچھ دنوں تک ICU میں رکھا گیا۔ اب میں گھر آ گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو ہی کام کاج کرنا منع تھا۔ پاپا نے ہمارے لیے کام والی رکھ لی تھی۔ امی ان سے بات تو نہیں کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پاپا نے اپنا گھر بیچ دیا، ہمیں نیا گھر لے کر دیا۔ پرانے گھر سے پھپھو کا حصہ انہیں دے دیا۔ امی نے بابا کو معاف نہ کیا تھا۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار چکر لگا لیتے۔ اب پھپھو اور دادی اکیلی رہتی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن پھپھو پیسے مانگنے آئی کہ دادی کا آپریشن ہے، مگر میں کیوں اسے پیسے دوں؟ مجھے ان کی شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تم لوگ نہیں دو گے تو اور کون دے گا؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ ہمیں تو دادی نے کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ جن کو اپنا سمجھا تھا ان سے کیوں نہیں مانگتی؟ ویسے بھی اب ان کی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر لکھوا کر آئی ہوگی۔ مجھے یاد تھا جب میرے بارے میں دادی اور پھپھو نے یہی الفاظ کہے تھے، مگر میری ماں بڑے دل کی مالک تھی۔ انہوں نے دادی کو آپریشن کے لیے پیسے دے دیے۔ میں اپنی ماں کی ضرورت پر آج بھی حیران ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ میری امی میرے بابا کو بھی معاف کر دے۔ میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ میرے بابا اور اماں کے ملنے کی کوئی صورت نکل آئے۔